زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم تقوی پروردگار اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہو جانے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ سچے آرڈینری سچے نہیں ہوں گے. دیکھیں بات کن لوگوں سے کی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایڈریس ان کو کیا جا رہا ہے جو آلریڈی مومن ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اتقو، تقوی پروردگار اختیار کرو. تم مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. اور اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ سچے کتنے بلند ہوں گے جن کے ساتھ ہو جانے کے لیے مومنین اور متقین کو حکم دیا جا رہا ہے. وہ سچے آرڈنری سچے نہیں ہوں گے. وہ سچے وہی سچے ہوں گے جن کی صداقت پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو. تو وہ کون سچے ہیں جن کی صداقت پر اللہ کی مہر لگی ہو؟ دیکھیں مشہور واقعہ اسلامک ہسٹری کا، اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے گزرا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات نے اس کو منایا بھی ہوگا. مباہلے کا واقعہ. مباہلے میں کیا چیلنج تھا؟ نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم دعا کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے. تو جب جھوٹوں پر لعنت کی باری آئی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کن کو لے گئے؟ ماشاءاللہ. رسول اللہ اپنے ساتھ انفس کی جگہ پر
علی مرتضیٰ کو لے گئے، عورتوں کی جگہ پر بی بی فاطمہ کو لے گئے، اور چلڈرن کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے گئے. اور یہ اس بات کا کلیئر پروف ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو صرف سچے نہیں بلکہ میدان صداقت کے شہسوار ہیں، اور سچائی اور صداقت میں اپنی مثال آپ ہیں. دیکھیے ہر میدان میں رسول اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تھی سبھی کو جانے آنے کی. بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر، تو اس میں سب کی اجازت تھی کہ آپ شرکت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ جو دشمن ہیں وہ ظاہر ہے کہ کہیں پہ عتبہ شیبہ ہوں گے، کہیں پہ عمر ہوگا، اور کہیں پہ مرحب ہوگا، کہیں پہ انتر ہوگا. یہ سب دشمن ہوں گے، ان سے لڑنا ہوگا، ان سے مقابلہ کرنا ہوگا. تو اب دو آپشن ہوں گے، یا مسلمان ان سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اگر کامیاب نہ ہو پائے تو پہاڑوں کا راستہ کھلا ہوا ہے، بچ جائیں گے. لیکن یہاں جو چیلنج تھا وہ کسی دشمن سے مقابلہ نہیں تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی. مرحبو حارثو انتر سے بچا جا سکتا ہے، پہاڑوں پر بھاگ کر پناہ لی جا سکتی ہے، لیکن جب لعنت پروردگار کی بارش ہوگی تو سوائے سچوں کے کسی کو نجات نہ ملے گی. نہ غار میں چھپنے پہ نجات ملے گی، نہ پہاڑ پر بھاگنے پہ نجات ملے گی. نجات ملے گی تو صرف اور صرف سچوں کو نجات ملے گی. لہذا اللہ کا رسول صرف ان کو اپنے ساتھ لے گیا جو سچائی کا مرکز تھے. محمد یہ صادقین جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اہل بیت علیہم السلام ہے. اور حسن مجتبیٰ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے. اور حسن مجتبیٰ پوری تاریخ انسانیت میں پہلے اس شخص کا نام ہے حسن مجتبیٰ جس کے بابا بھی معصوم اور جس کی ماں بھی معصوم اور جو خود بھی معصوم. اور حسن مجتبیٰ جب آپ حضور کریم آیتیں دیکھیے قرآن کریم کی، وہ تمام آیتیں جن میں اللہ نے اہل بیت کی مدح کیا سب میں حسن مجتبیٰ بھی شامل ہیں. اور رسول اللہ کی حدیثیں جس طرح سے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، اسی طرح سے امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ حسن مجھ سے اور میں حسن مجتبیٰ سے. اور اسی طرح سے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما و قادہ، حسن و حسین یہ دونوں امام ہیں مسلم امہ کے، چاہے وہ حالت قیام میں ہو اور چاہے وہ حالت قعود میں ہو. مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کسی کے ساتھ صلح کریں اور چاہے وہ کسی کے ساتھ جنگ کریں، دونوں امام ہیں اور قیامت تک امام رہیں گے. ماشاءاللہ. اب دیکھیں بچپنے کی محبتیں جو حضور کریم فرمایا کرتے تھے، تاریخ میں واقعات ملتے ہیں اور ان کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے. مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضور کریم حسن و حسین کو دیکھیے جب عید آئی اور حسن و حسین نے دیکھا کہ مدینے میں دوسرے بچوں کے نئے کپڑے تیار ہو رہے ہیں تو انہوں نے آ کے اپنی مادر گرامی سے کہا کہ مادر گرامی ہمارے کپڑے کب آئیں گے. ماشاءاللہ. تو فاطمہ الزہرا نے کیا کہا کہ میرے شہزادو گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ
کہ کسی درزی کے پاس کپڑے تھے نہیں، اور صدیقہ طاہرہ یہ بات کہہ رہی کپڑے درزی کے پاس ہیں، کل آ جائیں گے۔ بات کل کی ہو جا رہی ہے، جلدی نہ کر، کل ہو جانے دے پھر دیکھنا۔ اعتراض کرنا ہے تو انتظار کر، کل ہو جائے، کپڑے نہ آئے تب اعتراض کرنا۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب عید کا دن آیا تو دق الباب ہوا، انا خیاط الحسین، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، رضوان جنت۔ اور اس کے بعد وہ جنتی کپڑے، جنتی پوشاک پیش کر دیے گئے صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جنتی لباس تھے تو ان بچوں کو مدینے میں ٹہلنے کے لیے اگر کسی گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا جاتا، کسی اونٹ کے اوپر بٹھا دیا جاتا تو یہ زیب نہ دیتا۔ بچے سردار ہیں جوانان جنت کے اور جنتی کپڑے میں ملبوس، تو سواری بھی اسی شان کی ہونی چاہیے تھی۔ لہذا خود اللہ کے رسول آگے بڑھے، حسن و حسین گھوڑے پہ نہیں، اونٹ پہ نہیں، ایک کاندھے پہ حسن، دوسرے کاندھے پہ حسین۔ اور اب جو رسول اللہ اس شان سے لے کے نکلے ہیں شہزادوں کو، تو منظر کچھ ایسا دلچسپ اور جذاب تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا، انہوں نے یہ دیکھنے کے بعد تعجب سے کہا کہ حسن و حسین مبارک ہو، کیا عمدہ سواری ہے، نعم المرکب، کیا عمدہ سواری ہے، زہ نصیب، تمہارا مقدر کتنا عظیم کہ سواری بھی ملی تو حضور کا کاندھا۔ تو تاریخ کہتی کہ اگرچہ صحابی نے تعریف کی تھی مگر رسول اللہ کو یہ انداز تعریف پسند نہ آیا۔ دیکھیں مزاج رسالت کیا ہے، فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تجھے تعریف کرنا ہے تو یہ نہ کہے کہ کیا عمدہ سواری ہے، بلکہ تعریف کے لیے جو لفظ استعمال کر وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا عمدہ سوار ہے اور کیا عمدہ سواری ہے۔ یعنی رسول خود فرما رہے ہیں کہ اگر صرف میرا تذکرہ ہوا، میری کملی کا تذکرہ ہوتا رہ گیا تو بات نامکمل ہوگی۔ مجھے وہ تذکرہ پسند نہیں ہے جس میں صرف میرا ذکر کیا جائے، تذکرہ وہ پسند ہے جس میں میرے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، میرے شہزادوں کا تذکرہ کیا جائے، میری بیٹی کا تذکرہ کیا جائے، میری نسل پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضور کریم نے اپنی زلف مبارک کا ایک حصہ، ایک سرا امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا سرا امام حسین کے ہاتھ میں۔ جس طرح سے جب کوئی کسی جانور پر بیٹھتا ہے تو اس کی رین ہوتی ہے اور وہ ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اسی طرح سے رسول اللہ ناقہ بنے تھے تو زلف کا ایک حصہ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں اور ایک حصہ امام حسین کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو سوال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول یہ بچے ہیں، آپ نے ایک زلف ایک کے ہاتھ میں دے دی، دوسری زلف دوسرے کے ہاتھ میں دے دی، اگر حسن چاہ رہے ہوں کہ اس طرف آپ چلیں اور حسین چاہ رہے ہوں کہ اس طرف آپ چلیں تو آپ کس کی مانیے گا؟ اگر آپ ادھر جاتے ہیں تو حسین کی دل شکنی ہوتی ہے اور اگر ادھر جاتے ہیں تو حسن مجتبیٰ کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کیا کیجئے گا؟ تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، یہ بچے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے صراط مستقیم کا رہبر بنا کر بھیجا ہے، بلکہ یہ بچے وہ بچے ہیں کہ جو خود صراط مستقیم ہیں، جنہیں اللہ نے صراط مستقیم کا رہبر بنا کر بھیجا ہو، ان کی ڈائریکشنز میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور جو بچپنے میں ایک دوسرے
کی ڈائریکشن سے ڈیفرنٹ نہ ہو سکتے ہوں، وہ 40 سال کی عمر میں ایک دوسرے کے مزاج سے کیسے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں؟ اور دیکھیے یہاں پر ایک بہت اور بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کی اور تمام صحابہ کرام کی، سب کی کل حیثیت کیا ہے؟ آپ پوچھئے بڑے بڑے مسلم اسکالر سے کہ ایک صحابی کی سب سے بڑی شان و شوکت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ صحابی کیا کہے گا؟ وہ مسلمان کیا کہے گا؟ وہ عالم کیا کہے گا؟ کہ ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی، ہر نمازی کی، ہر روزے دار کی اور ہر صحابی کی، ہر انسان کی شان یہ ہے اور اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ حضور کے قدموں سے اپنے قدموں کو ملا کر چلنے میں کامیاب ہو جائے۔ پہچانیے محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت، پہچانیے اہل بیت کی شان، پہچانیے حسن و حسین کی مکرمت۔ دنیا کی تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی، تمام صاحبان ایمان کی، تمام صحابہ کی شان یہ ہے، ان کا کمال یہ ہے، کمال کی آخری حد یہ ہے کہ یہ حضور کے قدم سے اپنے قدم ملا کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور حسن و حسین وہ شہزادے ہیں، آل محمد وہ گھرانہ ہے کہ جن کی شان کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیر دوش نبی پہ ہوتے ہیں۔ قدم سے قدم ملا کر چلنا، قدم سے قدم ملا کر چلنا یہ امت کا افتخار ہے، اور ان قدموں کو زینت دوش رسالت مل جانا یہ اہل بیت کے کمال کی ابتدا ہے۔ دیکھیے کہ جہاں تک بات نام کی ہے امام حسن مصطفیٰ، تو نام حسن آپ کا اور دوسرے شہزادے کا نام حسین، پورے آپ عربک ہسٹری پر ڈالیے، حالانکہ یہ دونوں ورڈز ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹرینج ورڈز ہوں، نہیں، یہ موسٹ کامن ورڈز، جس طرح سے ہم اور آپ آپس کی باتوں میں گڈ، ویل، ویری گڈ، ایکسلنٹ کہتے رہتے ہیں، اسی طرح سے عربک لینگویج میں جب عرب بات کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ طریقہ رائج ہے، جب وہ کسی چیز کو اپروو کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں حسن، حسن، گڈ، ویل، یہ ان کا اسٹائل ہے بولنے کا۔ تو حسن اور حسین یہ ان یوزول اور اسٹرینج نیم نہیں سے، اسٹرینج ورڈز نہیں تھے عربی لینگویج میں، لیکن اس کے باوجود پورے عرب ہسٹری میں حسن و حسین سے پہلے یہ دونوں ورڈز کسی کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہوئے، یعنی نام کی منزل میں بھی اللہ نے انہیں یونیک رکھا۔ تو جن کے نام دنیا سے یونیک ہوں ان کے کردار کیسے ہوں گے؟ اور دیکھیں نام رکھنے کے سلسلے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا، یہ جتنے ہمارے امام ہیں سب کے نام اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، سب کے نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک میسج ہے تمام انسانوں کے لیے کہ حسن و حسین، سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، یہ تمام ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہیں کہ جو برائے نام بھی دنیا کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جو برائے نام دنیا کے محتاج نہ ہو، وہ عہدہ و منصب میں، اقتدار میں، عظمت و جلالت میں تمہارے ماننے یا نہ ماننے میں کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے دوسرے انسانوں کی صورتحال کیا ہے، دوسرے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، دوسرے خلفاء کی صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے ان کی مثال، میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں کسی کی شان میں، لیکن ان کی مثال پتھروں جیسی ہے کہ اگر پتھروں کو اٹھا کے لے جا کے مندروں میں رکھ دیجئے تو لوگ ان کے سامنے سجدے کرنے لگتے ہیں، وہ سب کچھ بن جاتے ہیں، خدا بن جاتے ہیں۔ اور اگر ان پتھروں کو مسجدوں سے باہر نکال دیجئے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو بات صرف ماننے اور نہ ماننے کی ہے، مان لو تو وہ پتھر خدا ہے اور نہ مانو تو ٹھوکروں میں آیا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے تمام حکام ہیں،
دوسرے تمام گورنرز ہیں، دوسرے تمام دنیا کے لیڈرز ہیں، مان لو تو خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، ذل اللہ، یہ اور وہ، اور نہ مانو تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان نرالی ہے، مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی عظمت و جلالت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مانو گے تو بھی خلیفۃ اللہ، مانو گے تو بھی ولی اللہ، اور نہ مانو گے تو بھی خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ۔ مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہ مانو گے تو تمہارا نقصان۔ مانو گے تو تمہیں ایمان ملے گا، تقوی ملے گا، جنت ملے گی، اور نہ مانو گے تو کفر ملے گا، نفاق ملے گا، اور آخرت میں جہنم ملے گا۔ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ تمہارا حسن مشتبہ ماشاءاللہ، نام بھی ادھر سے رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب آ جائیے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کچھ پوائنٹس، ان کے سلسلے میں تھوڑی دیر میں آپ سے کلام کر لوں۔ دیکھیے امام حسن مشتبہ علم کے اعتبار سے سب سے افضل، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ یہ بتائیے کہ حق اور باطل میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ تو مولا علی نے خود جواب نہیں دیا، امام حسن مشتبہ موجود تھے، کہا میرے لال سے پوچھو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہاں پہ بچپنے اور جوانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو علم جوان کے پاس ہے وہی علم بچے کے پاس بھی ہے، جو علم بزرگ کے پاس ہے وہی علم چھوٹے کے پاس بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ تو اب جب اس نے یہ سوال دہرایا امام حسن مشتبہ کے سامنے، تو امام نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان ڈسٹینس اگر تو جاننا چاہتا ہے تو بس یوں سمجھ لے 4 فنگرز۔ امام نے اپنا ہاتھ یوں رکھا اور کہا کہ 4 انگلیوں کے برابر حق اور باطل کے درمیان ڈسٹینس ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ امام نے ریز کیا، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تو اپنی آنکھ سے دیکھے وہ حق ہے، اور جو اپنے کان سے سنے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حق ہو۔ اس لیے جو کچھ تم سنو، سنتے ہی اس کو حق سمجھ کر مان نہ لو۔ اور اگر اس پوائنٹ پر ہماری قوم توجہ دینا شروع کر دے تو نہ جانے کتنی پرابلم سولو ہو جائیں گی۔ فیملی ایشوز سے لے کر میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑوں سے لے کر کمیونٹی لیول پر جو اختلافات ہوتے ہیں، یا اس کے آگے بڑھیے تو دنیا کے لیول پر جو ریومرز پھیلائے جاتے ہیں، جو خرافات پھیلائے جاتے ہیں، اور ان پر اعتماد کی وجہ سے جو مسکنسیپشنز پیدا ہوتی ہیں، اور مسکنسیپشنز کے بعد جو کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں، جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کی برائی یہی ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر تحقیق کے، صرف سن کے انسان بات کو مان لیتا ہے۔ تو یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ہمارے لیے واضح کیا کہ حق وہ ہے جسے اپنی آنکھ سے دیکھو۔ اور علم کے بعد ظاہر ہے کہ حلم اور بردباری، حضور کا ارشاد ہے یخبرکم حلمہم عن علمہم۔ جب رسول اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں، اس کا پتہ تم کو چلے گا ان کے ٹولریشن کو دیکھ کر، ان کے فوربیرنس کو دیکھ کر۔ انما العلم مع الحلم، علم ہمیشہ حلم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ علم وہی ہوتا ہے جہاں حلم ہوتا ہے۔ نالج، ایجوکیشن وہیں پہ ہے کہ جہاں پر فوربیرنس ہے، جہاں پہ ٹولریشن ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں آپ دیکھیے یہ دونوں چیزیں بالکل ٹاپ پہ دکھائی دیں گی۔ امام حسن مشتبہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑے بردبار، اور بردباری کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ شامی آیا اور امام حسن مشتبہ نے اس کو برداشت کیا۔ اور خود امام حسن مشتبہ کی اپنی فیملی میں دیکھیے، امام حسن مشتبہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن مشتبہ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی۔ وہ زہر امام حسن مشتبہ کو کس نے کھلایا؟ آیا تو تھا وہ سیریا سے، بھیجا تھا امیر شام نے، لیکن کھلایا کس نے؟ جادہ بنت اشعث، جو امام حسن مشتبہ کی زوجہ تھی۔ لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور آج کی مجلس میں
मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम माओ और बहनों से, तमाम भाइयों और बुजुर्गों से कि इस पॉइंट पर खुसूसी तवज्जो दें। जादा बिनते अशास इमाम हसन मुश्तबा की वाइफ, इमाम का किरदार कितना सुब्लाइम रहा होगा, कितना बुलंद रहा होगा। ऐसी बीवी जो कातिल थी इमाम की, ऐसी ज़ौजा जिसने इमाम को जहर दिया, जिसने इमाम को जहर खिलाया, वो अपनी जबान से कितना जहर उगलती रही होगी। आप सोचिए, वो अपनी आदतों के जरिए इमाम को कितना सताती रही होगी, वो इमाम पर किस तरह से टॉन्टिंग करती रही होगी। अब आप सब सोचते जाइए, वो बीवी जो इतनी विकेड हो, इतनी ईवल हो कि इमाम मासूम हसन मुश्तबा उनको जहर खिला दे, वो बीवी इमाम हसन मुश्तबा के साथ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज वो कैसी रही होगी, बस आप इसके जरिए अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जो पॉइंट मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हसन मुश्तबा तहम्मुल, बर्दाश्त, फोरबेरेंस और पेशेंस की उस मंजिले मेराज का नाम है कि ऐसी खूंखार बीवी के साथ भी उम्र गुजार दी, मगर हिस्ट्री में एक जुमला नहीं मिलता कि कोई घर में अनबन हुआ हो, किसी तरह का कोई फैमिली डिस्प्यूट पूरी हिस्ट्री में कहीं रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है, ये उनकी हयात तैयबा है। देखिए, जब इंसान की शादी होती है तो शादी के बाद हमेशा इंसान को दुआ करनी चाहिए कि उसको वो शरीक हयात या वो शरीक हयात मिले जो बहरहाल उसके मिजाज के मुताबिक हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में हरकत करें। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। तो यहां पर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट बनती है वो फोरबेरेंस। कोई भी रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो सकती, खास तौर पर मैरिटल लाइफ में जो रिलेशनशिप होता है, बगैर फोरबेरेंस के, बगैर टॉलरेशन के और बगैर पेशेंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हसन मुश्तबा की ये सीरत हमेशा हम सबको अपने जहनों में रखना चाहिए। देखिए, हमारे स्पाउस, चाहे वो मर्दों के लिए उनकी ज़ौजाएं हो और चाहे ख़वातीन के लिए उनके शौहर हों, कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मगर कोई भी मोमिना जादा बिनते अशास जैसी बुरी नहीं हो सकती। हसन मुश्तबा हमारे इमाम, हमारे रोल मॉडल, जब ऐसी औरत को बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके साथ भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उसको भी शिकायत का मौका नहीं देते, तो अहले ईमान को चाहिए कि वो अपनी ख़वातीन का, अपनी बीवियों का और इसी तरह से बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों का पूरा पूरा ख्याल रखें और घरेलू जिंदगी में अनबन ना हो, घरेलू जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और उसके बाद ह्यूमन राइट्स इमाम हसन मुश्तबा, ह्यूमन राइट्स एंड इमाम हसन मुश्तबा। तारीख बताती है, देखिए, जब इंसान हज के लिए जाता है और वहां तवाफ कर रहा होता है, तो जो तवाफ है वो समझ लीजिए हज का पीक। इमाम हसन मुश्तबा तवाफ कर रहे हैं, आपको पता चला कि किसी इंसान को कोई जरूरत है और वो जरूरत इमाम हसन मुश्तबा से है। हिस्ट्री ये बताती है कि इमाम ने अपना तवाफ तोड़ दिया और तवाफ छोड़कर इमाम ने उसकी हाजत रवाई की। इमाम हसन मुश्तबा और ह्यूमन राइट्स। इसी तरह से इमाम हसन मुश्तबा एतिकाफ में थे। एतिकाफ अल्लाह की एक इबादत है जिसमें 3 दिनों तक रोजे रखने होते हैं और वो 3 दिन कंप्लीटली मस्जिद में गुजारने होते हैं और उन 3 दिनों में मस्जिद से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर मस्जिद से बाहर गए तो एतिकाफ आपका टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। इमाम हसन मुश्तबा एतिकाफ में ऐसी सिचुएशन, किसी शख्स को जरूरत और वो जरूरत इमाम हसन मुश्तबा से, इमाम हसन मुश्तबा ने अपना एतिकाफ तोड़ दिया और उसकी जरूरत पूरी की। एक यहूदी जो इमाम हसन मुश्तबा का नेबर था, तारीख बताती है कि उसके घर में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो लीक कर रहा था
اور وہ لیکیج امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں جا رہا تھا، اس میں سے جو گندا پانی نکل رہا تھا وہ امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ شور مچانا تو دور کی بات ہے، کمپلین کرنے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں آئے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس پڑوسی کی، اس نیبر کی عورت امام حسن مجتبیٰ کے گھر داخل ہوئی کسی ضروری کام سے، تو اس نے وہاں پر وہ منظر دیکھا، اور منظر دیکھنے کے بعد وہ حیران پریشان اور اپنے شوہر کے پاس آئی، تم کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے گھر کا پانی حسن مجتبیٰ کے گھر میں جا رہا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا، فرزند رسول آپ نے بتا تو دیا ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ میں بتاتا تو تم کو تکلیف ہوتی، میں اس حد تک بھی تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ یہ حسن مجتبیٰ کا کردار ہے یہودی کے ساتھ، تو ہمارا کردار اپنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور دیکھیے جب امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہاں پر انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ جو آپ کو ہسٹری میں دکھائی دے گا، وہ یہ کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ حسن مجتبیٰ لیس بریو تھے کمپیرنگ ٹو امام حسین علیہ السلام۔ ان ٹرمز آف بریوری امام حسن مجتبیٰ اس لیول پر نہیں تھے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ سب ایک ہی نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے زمانے کے محمد تھے، کسی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو کسی فضیلت کے ڈیمونسٹریٹ کرنے کا موقع ملا اور کسی کو کسی فضیلت کو ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ جہاں تک بات حسن مجتبیٰ کی بریوری کی ہے تو دو جنگیں اس بات کی گواہ ہیں کہ حسن مجتبیٰ بیسٹ واریر بھی تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ جمل میں تاریخ بتاتی ہے وہ بی بی جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی، اس اونٹ کو لوگوں نے سامری کا بچڑا بنا لیا تھا، اور جس طرح سے سامری کے بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی اسی طرح سے اونٹ کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس اونٹ کی میگنیاں اٹھا اٹھا کے لوگ کھا رہے تھے تبرک کے طور پر۔ یہ ہسٹری میں موجود ہے کہ جہالت جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ کس طرح سے کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ اگرچہ وہ رسول اللہ کے زمانے سے بڑی قریب لوگ تھے اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت دیکھی تھی، مگر اس کے باوجود جہالت کی اس تہ میں دھنس چکے تھے بغض اہل بیت میں۔ یہ بغض اہل بیت بڑی بری بلا ہے کہ اونٹ کی میگنیاں کھا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اب وہ اونٹ ظاہر سی بات ہے چاروں طرف سے اس کو مسلمان گھیرے ہوئے ہیں اور جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ جنگ کسی طرح سے رکنے کا نام نہیں رہی۔ مولا علی نے ایک نظر ایک مرتبہ اپنے اس لشکر پر ڈالی، اور آپ نے یہ ریلائز کیا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے یہ فتنے کا علم ہے، یہ فتنے کا پرچم ہے، جب تک یہ کھڑا ہے اس وقت تک اسی طرح سے خون بہتا رہے گا۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حملہ کرو اور اس اونٹ کو گرا دو۔ اب تاریخ بتاتی ہے جو سب سے بہادر پہلوان تھے اس آرمی میں، جنگ جمل میں، مولا علی کے مخالفین، وہ اس اونٹ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، اس لیے اس پہ وہ بی بی سوار تھی۔ اب مولا علی کا لشکر بار بار آگے بڑھتا ہے اور انفارچونیٹلی اس مشن کو اکمپلش نہیں کر پاتا، تو آخر میں مولا علی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا میرے لال حسن مجتبیٰ تم آگے بڑھو، اور جیسے ہی حسن مجتبیٰ آگے بڑھے لمحوں میں اس اونٹ کو زمین بوس کر دیا، اور وہ اونٹ زمین پہ گرا اور پورا کا پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ تو یہ حسن مجتبیٰ کی بہادری کا ایک نمونہ اسی جنگ کا واقعہ ہے۔ مولا علی نے محمد حنفیہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے لال آگے بڑھو، حملے کرو، تو محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور بار بار پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بابا تیر دیکھیے کس طرح سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہا کہ میرے لال تم آگے بڑھو، اور حسن مجتبیٰ تیروں کی اس برسات کو توڑتے ہوئے اور چھانٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تو ایسا نہیں کہ حسن مجتبیٰ بہادر نہیں تھے، صفین کا میدان گواہ ہے۔ جب مولا علی کا لشکر ذرا دیر سے صفین کے میدان میں پہنچا اور امیر شام کا لشکر جو وہاں پہلے سے موجود تھا، انہوں نے گھاٹ کے اوپر
جہاں سے پانی لیا جا سکتا ہے شور اس کے اوپر آلریڈی قبضہ کر لیا تھا اور پانی بند کر دیا تھا. دیکھیے پانی بند کرنا یہ دشمنان اہل بیت کی پرانی خصلت رہی ہے, اور پانی پلاتے رہنا یہ آل محمد علیہ السلام کا مزاج رہا ہے. اور اسی لیے ہماری مجلسوں میں اور ہمارے جلوسوں میں سبیل حسینی کا انتظام رہتا ہے کہ پانی پلانے والے کون ہیں اور پانی بند کرنے والے کون ہیں, یہ دنیا کو پتہ چلے. تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی کا لشکر بار بار آگے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ راستہ کھولنا چاہتا ہے پانی تک پہنچنے کا, مگر انفارچونیٹلی کامیابی نہیں ملتی. پھر آخر میں مولا نے امام حسن مصطفیٰ سے کہا میرے لال تم آگے بڑھو, اور جو امام حسن مصطفیٰ آگے بڑھے تو لمحوں میں وہ میدان بھی فتح کر لیا. تو یہ حسن مصطفیٰ کی بریوری, یہ حسن مصطفیٰ کی بہادری اور شجاعت. اور دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو امام حسن مصطفیٰ کی حیات طیبہ جب آپ پڑھیں گے ہسٹری, جو ناانصافی ہے, جو انجسٹس ہے, وہ شادی کے مسئلے کو لے کے ہے. لکھنے والوں نے لکھ دیا نعوذ باللہ کہ حسن مصطفیٰ کو شادیوں سے بڑی محبت تھی, اور انہوں نے ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین اور شادیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جاہل مسلمانوں نے کتنی شادیاں حسن مصطفیٰ کے لیے لکھی ہیں؟ آپ بتائیے کتنی شادیاں لکھی ہوں گی میکسیمم؟ 300, 200 نہیں بھائی, 300. کہ امام حسن مصطفیٰ نے 300 شادیاں کی اور عورتوں کو طلاق دیا. نعوذ باللہ. دیکھیے یہ بھی اگین میں اس کو ایک دوسرے انداز سے تجزیہ کرتا ہوں. دیکھیے 300 شادی, اسلام کا قانون کیا ہے شادی کے سلسلے میں؟ اسلام کا قانون ہے کہ 4 بیوی سے زیادہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, اور وہ 4 بیوی بھی there are many conditions. ان کنڈیشنز کی اویلیبلٹی میں یہ پرمیشن ہے کہ انسان ایک شادی سے دوسری شادی کی طرف بڑھے. اور ظاہر سی بات ہے اس ملک میں چونکہ ملک کا قانون نہیں لہذا وہ دروازہ بھی بند ہے. تو اگر کوئی چوتھی سے 5ویں شادی کرنا چاہے تو قانون شریعت کیا ہے کہ پہلے ایک بیوی کو اسے طلاق دینا ہوگا, اور طلاق کے بعد 3-3.5 مہینے جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ عدت کے. دیکھیے اسلام کا کتنا خوبصورت سسٹم ہے. شادی کے لیے اسلام میں بالکل فلیکسیبلٹی, بالکل آسانیاں. یہ جو شادیوں میں جھمیلے دکھائی دیتے ہیں, وہ ولیمہ ہو رہا ہے اور شان و شوکت کا ایک سمپل سا ولیمہ مستحب ہے, ریسپشن ہو رہا ہے اور یہ جھمیلے اور وہ جھمیلے اور یہ اخراجات اور وہ ایکسپینسز, یہ فارمیلٹیز, یہ سب لوگوں کی بناوٹی چیزیں ہیں. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اسلام میں شادی ایک عبادت ہے, اور عبادت میں سمپلسٹی کو آبزرو کیا جانا چاہیے. اسلام کا قانون ہے. شادی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, اور حضور کا مشہور ارشاد ہے کہ اگر بغیر شادی کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے, کتنے خضوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے, اس کی نماز کا ثواب کم ہے. اور اگر یہی انسان شادی کر کے نماز پڑھے تو 70 ٹائمز ایکسٹرا ثواب اس کو ملے گا, 70 ٹائمز ایکسٹرا ثواب ملے گا. تو شادی اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو شادی کے لیے بڑی آسانیاں ہیں, لیکن اس شادی کے رشتے سے, اس بندھن سے الگ ہونے کے لیے روایتوں میں کہ طلاق اللہ کو سب سے زیادہ منفور ہے, سب سے زیادہ نفرت جس حلال چیز سے اللہ کو ہے وہ طلاق ہے. صرف اور صرف ایکسیپشنل کیسز میں طلاق کی اجازت ہے, اور طلاق کے بعد بھی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو فوراً اپنے گھر سے باہر نکال دے. 3.5 مہینے تک, 3 مہینے تک وہ گھر میں رہے گی, اور اس کے تمام رائٹس اسی طرح سے ریزرو رہیں گے. اور اس 3.5 مہینے کے پیریڈ میں ابھی بھی وہ اس کی وائف شمار ہوگی اور یہ اس کا ہسبینڈ شمار ہوگا. اور اگر دونوں آپس میں ریکنسائل کر لیں تو ان کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دوبارہ پھر سے ان کی شادی بحال ہو گئی. یہ اسلام کا قانون ہے. تو 5ویں شادی کرنے کے لیے ہم پلٹتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف. 5ویں شادی کرنے کے لیے کم سے کم 3-3.5 مہینے کی مدت درکار ہے. تو اس حساب سے اگر آپ سوچئے تو ایک انسان 1 سال میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے میکسیمم, جبکہ اس کے گھر میں 4 موجود ہوں آلریڈی. بہت سے بہت 4 شادیاں کر سکتا ہے. 4 شادیوں سے زیادہ شادی
ایک سال میں پاسبل ہی نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اگر انسان ایک ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے. چلیے مان لیجئے 6 شادیاں. امام حسن مجتبیٰ کی میرٹل لائف کل ہے کتنی؟ جہاں سے ان شادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مورخین نے لکھا ہے اور 300 تک پہنچایا ہے. only 14 years. تو 14 ایئرس میں کتنی شادیاں ہو سکتی ہیں 4 کے حساب سے بتائیے بھائی؟ 48 شادیاں ہو سکتی ہیں. اور مان لیجئے بہت سے بہت چلیے 50 مان لیجئے 60 مان لیجئے. تو یہ 300 کہاں سے آئی؟ یہ 300 آئی ہیں مسلمانوں کی جہالت کے کارخانے سے. ایک سوال پڑھ دیں محمد اور دوسری بات یہ جو مین پوائنٹ ہے یہ ہم دوسروں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں ہمارے اعتبار سے حسن مجتبیٰ معصوم اور وہ حسن مجتبیٰ جو جعدہ بنت اشعث جیسی زوجہ کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو اگر طلاق ہی دیتے تھے حسن مجتبیٰ تو اس کو کیوں نہیں طلاق دیا؟ اس کو تو طلاق دیا نہیں جو قاتل تھی جو جام زہر لیے ہوئے بیٹھی تھی اور طلاق دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے اہل بیت عصمت و طہارت پر. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس کا پروپیگنڈا کب ہونا چاہیے تھا اور کس کی طرف سے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کو جو سب سے بڑا دشمن تھا اس زمانے میں وہ کون تھا؟ امیر شام. لیکن پوری اسلامک ہسٹری میں کہیں نہیں ملے گا کہ امیر شام کے پیریڈ میں اس طرح کا کوئی ایشو اٹھا ہو. یہ جو شادی والی داستانیں ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. بنو عباس کا ایک ٹائرنٹ تھا جس کا نام ملتا ہے منصور دوانقی. یہ سیکنڈ ظالم بادشاہ تھا بنو عباس کا. اس کے پیریڈ سے یہ شادی والی داستانیں کتابوں میں آنا شروع ہوئیں. اور اس سے پہلے معاویہ کے زمانے میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا. معاویہ کے بعد مروان یزید کے بعد مروان کے بعد عبد الملک اور عبد الملک کے 4 بیٹے اور یہ پورا بنو امیہ کا سلسلہ چلتا رہا. بنو امیہ کے آخری بادشاہ تک اسلامک ریفرنس بکس میں امام حسن مجتبیٰ کی شادی کے حوالے سے کچھ کنٹروورسی نہیں دکھائی دیتی. اگر امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تو امیر شام جو حسن مجتبیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور وہ ہر طرح کے پروپیگنڈے کر رہا تھا اس کو تو موقع مل جاتا اس مسئلے کو اچھالنے کا اور اس زمانے میں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا اور اس دور سے ان چیزوں کو کتابوں میں آنا چاہیے تھا. لیکن کتابیں جو اس واقعے کو نقل کرتی ہیں ان کا تعلق منصور عباسی کے دور سے ان روایتوں کا تعلق ہے. وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک نیا پوائنٹ ہو. وجہ مین یہ ہے کہ منصور عباسی دیکھیے بنو عباس جو پاور میں آئے تو اہل بیت علیہم السلام کے نام پر وہ اقتدار. اس کو میں انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں زیادہ بہتر طور پر آپ کے سامنے واضح کروں گا. آئے تھے اہل بیت علیہم السلام کے نام پر لیکن جب پاور میں آ گئے اور حکومت مل گئی تو اہل بیت علیہم السلام کے بدترین دشمن بن گئے. اور جس زمانے میں منصور حکومت کر رہا تھا اس زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل کے چشم و چراغ امام حسن مجتبیٰ کی اولادیں وہ اسلامک اسٹیٹس میں مختلف جگہوں کے اوپر منصور کی حکومت کے خلاف بغاوتیں کر رہی تھیں. تو ان بغاوتوں کو بے اثر بنانے کے لیے ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے منصور کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ جو ان بزرگواروں کے بزرگ تھے اور ان کے جد امجد ہوا کرتے تھے ان کے خلاف یہ گھناؤنی سازش کی گئی اور ایک گھناؤنا پروپیگنڈا رچ کر دنیا میں عام کیا گیا. تو یہ دیکھیے تاریخ کی ناانصافی. اور تیسرا مسئلہ جو امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں آتا ہے وہ آپ کے صلح کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ وقت میں گنجائش بھی نہیں, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور یہ وہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو آپ برابر سنتے بھی رہتے ہیں لہذا ہم نے اس کو جش نہیں کیا. تو صلح امام حسن مجتبیٰ. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ ہسٹری میں ملتا ہے, میں ایک آخری بات اسی پہ زحمت تمام, ہسٹری میں ملتا ہے کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن رسول اللہ کی بالکل شبیہ تھے اور سینے سے لے کے پیروں تک
امام حسین رسول اللہ کی شبیہ تھے. دیکھیے جو کچھ بھی اللہ کرتا اس میں کچھ نہ کچھ وزڈم ضرور ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہوتی ہے. سر سے سینے تک حسن مجتبیٰ کو رسول اللہ کی شبیہ بنایا. ہاتھ کہاں پہ آتے ہیں؟ سر سے سینے تک کا جو حصہ ہے اسی میں شولڈرز آتے ہیں. اور اس کے بعد میں سینے سے لے کے پیروں تک صلح کیسے لکھی جاتی ہے؟ ہاتھ کو یوز کر کے. اور جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ پیروں سے چل کر. اللہ نے شروع ہی سے حسن مجتبیٰ کو سر سے سینے تک حضور کریم کی شبیہ بنایا, اور حسین شہید کو سینے سے پیروں تک حضور کے مشابہ بنایا, تاکہ اگر بعد میں کوئی مسلمان صلح حسن پر اعتراض کرے تو اس کے ذہن میں یہ نکتہ رہے کہ صلح حسن پہ اعتراض بعد میں ہوگا, حضور کے ہاتھوں پر اعتراض پہلے ہوگا. اور اگر کوئی مجاہدہ کربلا پر اعتراض کرے گا تو حسین پر اعتراض بعد میں ہوگا, رسول اللہ کے مبارک قدموں پہ اعتراض پہلے ہوگا. اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر یا قدموں پر اعتراض کرنے والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد محترم. یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ. اور ظاہر سی بات ہے آپ نے انگلش اسپیچ میں سنا کہ آج دوسری محرم, اور آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس واقعے کی یاد منانے کے لیے کہ جب اہل بیت عصمت و طہارت حسین غریب کے مختصر سے قافلے کو کربلا کے بیابان میں آج کی تاریخ میں روکا گیا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی. 1000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس میں ہر نے ہاتھ ڈالا. امام نے کہا شکلت کا امو کا یا حر, اے حر تو کیا کر رہا ہے, کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر خاموش ہو گیا. اور ہسٹری بتاتی کہ حر نے بعد میں کہا کہ فرزند رسول اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب کے سلسلے میں سوچتا بھی, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں تو خاتون جنت ہے. عظمت فاطمہ کا احساس دل میں آیا اور یہیں سے حر کی جنت یقینی ہو گئی. پھر واقعہ آپ کے پیش نظر مولا نے لشکر پہ نظر ڈالی اور کہا کہ حر جنگ اور صلح کی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے یہ بتا کہ تمہارے سپاہیوں کے چہروں پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں, جانوروں کی زبانیں باہر کیوں نکلی ہوئی ہیں. کہا کہ فرزند رسول جو ذخیرہ آپ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے, اور اس لقو تک صحرا میں اگر تھوڑی دیر پانی اور نہ ملا تو ہم مر جائیں گے. بس یہ سننا تھا کہ مولا نے کہا کہ بھیا عباس مشق کے دہانے کھول دو, مشق کے دہانے کھول دو. خون کے پیاسوں کو سیراب کیا ہے حسین. یہ حسین انسانیت کی معراج. اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے مولا نے حر سے کہا, اے حر تو ہم کو کیوں روکنا چاہتا ہے, صرف بنا قلیلہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ ساتھ چل, ہم خود منزل مقصود کی تلاش میں ہیں, منزل مقصود ملتے ہی ٹھہر جائیں گے. اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ ایک طرف سے امام حسین چل رہے ہیں اور دوسری طرف سے گھیرے ہوئے حر کا لشکر چل رہا ہے. چلتے چلتے ایک سرزمین پر پہنچے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے اسب باوفا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جب مولا کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو ہسٹری بتاتی ہے کہ مولا نے 7 گھوڑے بدلے, مگر کوئی گھوڑا ہے آگے نہیں بڑھتا. امام نے چاہنے والوں کو جمع کیا, بتاؤ میرے چاہنے والوں اس سرزمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہا جاتا ہے, کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہا جاتا ہے. مولا نے کہا حل لہا اسم آخر, اس کا کوئی اور نام بھی ہے. زہیر قین آگے بڑھے اور کہتے ہیں مولا یقال لہا کربلا, اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے. بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا
घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आए, वल्लाह हाज़िही अर्ज़ु करबिन व बला, वल्लाह ये मुसीबतों की सरजमीन है, ये आफतों की सरजमीन है। यही वो सरजमीन है जहां हमारे खैमे फुरात के किनारे नस्ब होंगे, और यही वो सरजमीन है जहां हमारे जवानों को शहीद किया जाएगा। यही वो सरजमीन है जहां हमारे खैमों में आग लगेगी। यही वो सरजमीन है जहां हमारे बच्चे यतीम होंगे। यही वो सरजमीन है जहां हमारे घर की मुकद्दस औरतों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इस्मत व तहारत का ये काफिला करबला की सरजमीन पर ठहरा, करबला आबाद हो गई। बस अरबाब अज़ा, आज की तारीख हुर से मंसूब है, और बस मुख्तसर तौर पर हुर का तज़किरा और आपकी रहमत तमाम। तारीख ये कहती है कि दिन गुजरते गए, तारीखें आगे बढ़ती गईं। रोज आशूरा की सुबह नमूदार हुई। हुर ने सुबह की नमाज से फरागत के बाद तारीख ये बताती है कि अपने कानों को ख़याम हुसैनी की तरफ मुतवज्जे कर दिया। उधर से अल अतश की आवाज़ें आ रही थीं। हुर दिल ही दिल में तड़प रहा था, मचल रहा था, बेचैन और मुस्तरिब हुर। तारीख बताती पूरी रात न सोया। जब किसी ने पूछा सुबह के वक्त, ए हुर, अगर हमसे कोई पूछता कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तुम तेरा नाम लेते, मगर आज तेरा चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है, तू घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। तो हुर कहता है कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूं। मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूं। जिस लश्कर में मैं हूं, यहां ज़ाहिरी एतबार से सब कुछ है, मगर जहन्नम है। और वो देख, सामने जन्नत का शहजादा खड़ा हुआ है। बेटे को लिया, गुलाम को लिया, और अपने गुलाम से और अपने बेटे से कहा कि मेरे हाथों को अच्छी तरह से बांध दो और मेरी आंखों पर पट्टी चढ़ा दो, इसलिए कि ये हाथ जिन्होंने हुसैन के लजाम फरस में हाथ डाला था, इस काबिल नहीं है कि मौला की बारगाह में पहुंचे तो खुले रहें। और वो आंख जिन्होंने हुसैन से आंख मिलाई थी, इस काबिल नहीं है कि हुसैन के चेहरे पर नूर की ज़ियारत कर सके। बस अरबाब अज़ा, तारीख ये बताती है कि हुर इस शान से आया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत के मुताबिक उस वक्त इमाम आली मुकाम सहराए करबला में खड़े हुए खुदा की बारगाह में राजू नियाज कर रहे थे। अचानक आपको कुछ महसूस हुआ। आप जो नीचे मुड़े तो देखा कि किसी का सर है और आपके कदम है। इमाम आली मुकाम ने शाने पकड़ के उसको उठाया और कहा, ए भाई, तू कौन है और ये आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है, ये हाथ क्यों बंधे हुए हैं? उसने हाथों को जोड़ा, हाथ तो बंधे हुए थे, बंधे हुए हाथों को जोड़ा और कहा, मौला, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, ज़ाहिरी एतबार से इस वाक़े का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ, मैं हुर हूँ। ऐ फर्जंद रसूल, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? जुर्म इतना बड़ा था कि हुर को भी इत्मीनान नहीं था कि हुसैन इब्ने अली उसकी तौबा आसानी से कबूल करेंगे, लेकिन ये करम है हुसैन इब्ने अली का। तारीख ये कहती है, फौरन कलेजे से लगा लिया, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर, अरे तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। बस अरबाब आज़ाद, तारीख ये बताती है, अपने मेहमान को लिए हुए हुसैन गरीब खैमे में आए। तारीख ये कहती है कि जब खैमे में पहुंचे तो हुर देखता है कि आका की आंखों से अश्कों का सैलाब उमड़ रहा है। घबरा के कहता है, फर्जंद रसूल, अरे रोना तो मुझे चाहिए, गिरियोजारी तो मुझे करना चाहिए, मैं मुजरिम हूँ, मैं खताकार हूँ, आप तो करीम इब्ने करीम है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? तो तड़प के फरमाया, ए हुर, अरे जब तू हमारा दुश्मन बन के आया था तो हमने तुझे शेरो सैराब किया था, मगर हाय, इस वक्त हम इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने बेकस हो चुके हैं कि तू हमारा दोस्त बन के आया है, हमारा फिदाई बन के आया है, मगर हमारे खैमों में एक बूंद पानी नहीं जो तेरी प्यास बुझा सके। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अरबाब अज़ा, हुर कहता है, मौला, ये सब बातें न कीजिए, इनसे मेरे दिल को शदीद
تکلیف پہنچ رہی ہے، مولا میری توبہ آپ نے قبول کر لی، میں اس وقت مانوں گا کہ جب آپ میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ارباب ادا حر کی طرف سے اتنا اصرار بڑھا کہ آقا مجبور ہوئے، حر کا بیٹا میدان کارزار میں گیا، مصروف پیکار ہوا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، تادیش جنگ کرتا رہا، اور آخرکار جب زخموں کی تاب نہ لا کے گھوڑے کی بلندی سے زمین کی طرف چلا تو آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حر بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا شہسوار تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور بیٹے کی آواز سنتے ہی مکمل رفتار کے ساتھ اپنے بیٹے کی آواز پر دوڑا، مگر یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حر بعد میں پہنچا، آقا حسین وہاں پہلے سے موجود ہے، حر کے بیٹے کا سر ہے، آقا حسین کے مبارک قدم ہے، آقا حسین کا مبارک زانو ہے۔ بس ارباب اللہ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھتا ہے اور اپنے بیٹے کی میت کو اٹھانا چاہتا ہے۔ بس ارباب اللہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، جب حر آگے بڑھا اپنے بیٹی کی میت کو اٹھانے کے لیے تو حسین نے حر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف ڈھکیل دیا۔ اے حر کہیں ضعیف باپ بھی جوان بیٹے کی میت اٹھایا کرتا ہے؟ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑوں، آقا آپ نے صحیح فرمایا، ضعیف باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتے، مگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی مقتل سے آواز آئے گی، بابا بیٹے کا آخری سلام۔ اس وقت مولا کیا کیجیے گا، کوئی نہ ہوگا، سینے سے سینہ لگا کے میت اٹھانا چاہیے گا، مگر جوان کی میت نہ اٹھے گی، خیموں کا رخ کر کے آواز دیجیے گا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان علی اکبر کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسليم ماتم یا حسین 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 یا حسین۔ کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال، اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے۔